جس سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ 4 مختلف آراء پیش کی گئیں۔ پہلی رائے یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس سال ولادت ہوئی اس سال سے ہم ابتدا کرتے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، گویا وہ دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز تھا، تو اس مرحلے سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی جائے۔ تیسری رائے یہ تھی کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضور نے ظاہری وصال فرمایا ہے، اس دن سے اس کی ابتدا کی جائے۔ اور چوتھی رائے یہ تھی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا سفر اختیار فرمایا، اس موقع سے اس کی ابتدا کی جائے۔ یہ 4 آراء اور یہ 4 ڈیفرنٹ اوپینینز حضرت عمر فاروق کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ان میں سے 3 کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد فرمایا اور 1 کو اختیار کیا۔ اس کی وجوہات بھی ذکر کی۔ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور اعلان نبوت کے سال اور دن میں اختلاف ہے، چونکہ ہماری عمریں بھی اتنی نہیں ہیں کہ ان کا صحیح تعین کر سکیں، چونکہ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کا تقریباً 17 ہجری کا ہے۔ تو اگر حضور کی ولادت کی اگر ہم بات کریں تو 53 سال حضور کی ہجرت سے قبل کے، اور یہ 17 سال مزید ملا کر 70 سال، حضور کی ولادت سے 70 سال کے بعد کا یہ سلسلہ قائم ہوتا ہے۔ اس میں یہ اختلاف تھا کہ کسی کا کہنا یہ تھا کہ حضور کی ولادت اس دن ہوئی، کسی کا کہنا تھا اس دن ہوئی، اور جو افراد وہاں موجود تھے ان میں سے کوئی بھی اسے اسپیسیفائی نہیں کر سکتا تھا اور اس کو اوتھینٹسٹی کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلان نبوت اور ولادت ان دونوں تاریخ کو اس لیے نہیں لے سکتے کہ اس پر اختلاف ہے۔ تیسرا، حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے دن سے ابتدا کی جائے، اس کا انکار اس لیے کر دیا کہ یہ تو امت کے لیے انتہائی غم اور افسوس کا دن تھا، اور اس وقت گویا کہ امت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت فرمانے کا اتنا بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا، تو ہم اس موقع سے کیسے اپنی کسی نئی چیز کی ابتدا کر سکتے۔ اور پھر جو چوتھی رائے تھی، اس رائے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیا اور فرمایا چونکہ ہجرت ایک ایسا موقع تھا اور ہجرت ایک ایسا سفر تھا جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی گویا کہ زندگیوں کو ایک نیا رخ ملا تھا، دین اسلام کی تبلیغ کو ایک نئی ڈائریکشن ملی تھی، اور دین اسلام کی جو تقویت، اس کی عظمت، اس کا شرف اور اس کی تکریم اس ہجرت کے بعد جو قائم ہوئی، فرمایا وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ کامیابیوں کے سفر کا جو آغاز اور جو ابتدا تھی وہ ہجرت کا سفر تھا، تو اس لیے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم ہجرت سے اس کا آغاز کرتے۔ اب یہ تو طے ہو گیا کہ جناب ہجرت کے اس موقع سے، ہجرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب کی گئی، اس سے ہم اسلامی سال کا آغاز کرتے۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ یہ تھا، اب جب ہم سال بنائیں گے تو اس میں مہینے بھی ہوں گے۔ اس بات پر بھی سب متفق ہو گئے کہ یہ جو مہینے، جو 12 ماہ جسے قرآن نے بھی ذکر کیا اور جن کے یہ نام بھی ہمیں کتب میں زمانہ قدیم سے ملتے ہیں، یعنی محرم سے لے کر ذی الحجہ تک کے یہ سارے مہینے، یہ 12 مہینوں کے نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے تقریباً 200 سال قبل مرہ بن کعب نے ان کا اجرا کیا تھا اور جاری کیا تھا، اور قرآن نے بھی اس کی تعداد 12 ذکر کی ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 12 بھی ذکر کیا اور ان میں 4 حرمت والے بھی ذکر کیے۔ اب جب ان مہینوں کو پر بھی سب کا اتفاق ہو گیا کہ یہی دنوں، یہی مہینوں کے نام لیتے ہیں، اب پھر ایک اور سوال اٹھا کہ جب یہ مہینے بھی اختیار کر لیے تو ان مہینوں میں سے کس مہینے سے ابتدا کی جائے؟ پھر اس وقت پھر دوبارہ 4 آراء پیش کی گئی۔ پہلی رائے یہ تھی کہ رجب کے مہینے سے شروع کیا، دوسری رائے یہ تھی کہ ماہ رمضان سے شروع کیا جائے، کہ ماہ رمضان جس میں پورا قرآن اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، تو گویا کہ
किताब हिदायत हमें मिली तो माह रमजान से शुरू किया जाना चाहिए। एक राय ये आई कि चूंकि माह रबीउल अव्वल हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना है, तो इस अजमत और इस शान के महीने से इस्लामी कैलेंडर की इब्तदा की जाए। और चौथी राय ये थी कि चूंकि जमाना कदीम में भी इस साल की इब्तदा माह मुहर्रम से होती है, तो हम पिछला जो कैलेंडर चल रहा है या वो जो तवारीख पीछे चल रही हैं उसके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए हम इसी महीने को ही इस्लामी साल की इब्तदा का महीना बनाते हैं। इस राय को ज्यादा अहमियत दी गई ताकि जो हमारा प्री हिस्टोरिक जो डिकेड्स गुजरे पीछे उसे अपने कैलेंडर के साथ जोड़ सके। तो फिर इस बात पर भी इत्तफाक हो गया कि इस्लामी हिजरी कैलेंडर यानी इस्लामी तकवीम की इब्तदा वाक़या हिजरत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी इब्तदा है। साथ यही 12 महीने जो 200 साल कब्ल से चले आ रहे हैं, इन्हीं नामों के साथ इन 12 महीनों का तशख़्ख़ुस कायम किया जाए और साथ साथ माह मुहर्रमुल हराम से इस इस्लामी साल की इब्तदा की जाए। अब यहां पर